सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। जिगर कॉलोनी स्थित जानी मुरादाबादी के पुत्र सैयद मोहम्मद फैज अरशद के आवास पर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 812वें उर्स मुबारक के मौके पर जश्न गरीब नवाज की महफिल मुनक़िद हुई। महफिल का आगाज तिलावत कुरान पाक के साथ हुआ। नातिया महफिल की शुरुआत नात ख्वां ख्याल मुरादाबादी ने हुजूर की शान में नात पाक पेश करके, इसके बाद मोहम्मद नाजिम हुसैन नाजिम अशरफी नूर कादरी ने नात पाक का नजराना पेश किया। नातिया महफिल के बाद मौलाना मुफ्ती मुस्ताब हुसैन कादरी ने मुल्क, सूबे और शहर की तरक्की, खुशहाली, अमन चैन, बीमारों की शिफा, साथ ही जॉनी मुरादाबादी की मग़फ़िरत के लिए दुआ करवाई। दुआ के बाद लंगर का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। नातिया और मिलाद की महफिल में खास तौर पर डैन एफके नेटवर्क के एमडी फिरासत खान, सलीम अहमद एडवोकेट, मोहम्मद अतीक अहमद, रफत खान मुरादाबादी, चांद खान नूर कादरी, मोहम्मद फैजान, कासिम मलिक, सैयद यावर अली ख्याल मुरादाबादी, असलम पंचायती, शाहिद नमीन, मोहम्मद लियाकत शीर अहमद, मोहम्मद नदीम, मशकूर अली, जामिर खान समेत बड़ी तादाद में अकीदतमंद हजरात मौजूद रहे। मुझे को क्या समझता है, गुलाम में शान बदहा हूँ, तू मुझे को क्या समझता है कि गुलाम में मंगता हूँ, ख्वाजा मंगता हूँ, तू मुझे को क्या समझता है, अरे ख्वाजा मंगता हूँ, तेरे ख्वाजा बिगड़ी जलवे भी दिखाएंगे, घबराओ न दीवानों, सरकार बुलाएंगे, घबराओ हम मस्जिद नबवी
ہنس رہی آنکھیں سعی کا ہے آرزو کا کوئی صدی کا ہے آرزو کا نہ بندگی سب تمہارا کام ہے رہیں گے حشر تلک آپ یا غریب نواز رہیں گے حشر تلک آپ یا غریب نواز دل رسول جگر گوشے حبیب خدا دل رسول جگر گوشے حبیب خدا دل رسول جگر گوشے حبیب خدا یہ سچ ہے آپ ہیں آلے ایمان والو خوف خدا پیدا کرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو لوگ کھڑے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف رکھیں ہاں محبت کے ساتھ۔ رب کائنات فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ کیوں ہو جاؤ؟ رب کائنات فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں ہو جاؤ؟ وجہ یہ ہے کہ صحبت اثر انداز ہوتی ہے۔ بولو بھائی، قربت اثر انداز ہوتی ہے، سوسائٹی اثر انداز ہوتی ہے، سنگت اثر انداز ہوتی ہے، اٹھک بیٹھک اثر انداز ہوتی ہے۔ جیسی صحبت ہوگی زندگی پر ویسا ہی اثر ہوگا۔ جیسی آپ کی سوسائٹی ہوگی، جیسی آپ کی اٹھک بیٹھک ہوگی، جیسی آپ کی سنگت ہوگی زندگی پر ویسا ہی اثر ہوگا۔ اب میں بات کو طول نہ دیتے ہوئے عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ بدعقیدہ لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو بدعقیدہ ہو جائیں گے، بد دین لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو بد دین ہو جائیں گے، اگر آپ بے نمازیوں کی صحبت میں رہیں گے تو بے نمازی ہو جائیں گے، اگر آپ بدکار لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو بدکار ہو جائیں گے، اور اگر اللہ والوں کی صحبت میں رہو گے تو اللہ والے ہو جاؤ گے۔ صحبت اثر انداز ہوتی ہے، قربت اثر انداز ہوتی ہے، سوسائٹی اثر انداز ہوتی ہے۔ اور میں یہاں پر ایک نظیر بھی پیش کر دوں جلدی میں۔ آپ لوگوں نے تاریخ نہیں پڑھی، اتہاس نہیں پڑھا، یہ رونے کا مقام۔ بولو بھائی، آج ہم اپنے اتہاس سے بہت دور ہیں، دینی تعلیم سے بہت دور ہیں۔ میرے بھائیوں، اتہاس پڑھ کر دیکھیں، تاریخ کے ورقوں کو الٹ کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صحبت اثر انداز ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب تک نبی کی صحبت نہیں ملی تھی، جب تک مصطفیٰ کی پناہ میں نہیں آئے تھے تو ابو بکر ہی تھے، عمر ہی تھے، عثمان ہی تھے، علی ہی تھے، اور جب مصطفیٰ کی پناہ میں آ گئے تو ابو بکر صدیق اکبر بن گئے، عمر فاروق اعظم بن گئے، عثمان غنی بن گئے، علی مولائے کائنات بن گئے۔
بولو بھائی، یہ صحبت کا فیضان ہے، یہ قربت مصطفیٰ کا فیضان ہے، یہ نسبت مصطفیٰ کا فیضان ہے، یہ محبت مصطفیٰ کا فیضان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کرو تو سوچ سمجھ کے کرو، صحبت لو تو سوچ سمجھ کے لو، سنگت میں بیٹھو تو سوچ سمجھ کے بیٹھو کہ ہمیں بیٹھنا کہاں، ہمیں صحبت کس کی لینی ہے، ہمیں محبت کس سے کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، صحبت اثر انداز ہوتی ہے، قربت، صدیقین، تمام شہداء، تمام صالحین کی بارگاہ میں اس کا نذرانہ عطا فرما، تمام اہل بیت عطا فرما، تمام بنات طاہرات کی بارگاہ میں اس کا نذرانہ، تابعین کی بارگاہ میں اس کا نذرانہ عطا فرما۔ ولی خواجہ خواجگاں سیدنا سرکار خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس کا نذرانہ عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو اس محفل چھٹی شریف میں برسنے والی رحمتوں اور برکتوں سے مستفیض فرما۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، تو سب سے بڑا رحیم ہے، تیری رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں، تیری رحمتوں کی کوئی حد نہیں، تیری رحمتوں کا کوئی دائرہ نہیں۔ اے مولا، تجھے تیرے محبوب کی محبوبیت کا واسطہ ہم گناہگاروں پر اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرما، اپنے کرم کی بارشیں نازل فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما۔ مولا تبارک و تعالی ای مقروض ہونے بارے قرض سے سبک دوشی عطا فرما، ہم میں سے جو بھی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بے مکان ہیں انہیں مکان عطا فرما۔ اس گھر پر، اس کالونی پر اپنا خصوصی کرم نازل فرما، یہاں کے رہنے والوں میں آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما، محبت و اخلاص و پیار عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی صاحب خانہ جناب محمد ارشد حسین صاحب، مولا تبارک و تعالی ان کی صحت میں برکتیں عطا فرما، ان کے کاروبار ترقیاں عطا فرما، اور ان کے جتنے بھی بھائی ہیں، اہل خانہ ہیں، تعالی ارشد بھائی نے اس محفل کو سجایا ہے، سنوارا ہے، آراستہ کیا ہے، بڑی محنتیں مشقتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، کاوشیں کی ہیں۔ مولا تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کی کوششوں کو قبول فرما، ان کی کاوشوں کو قبول فرما۔ ان کے دل میں جو بزرگوں کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، اللہ والوں کی محبت ہے، مولا تبارک و تعالی اس محبت کو اور پختگی عطا فرما، جائز مرادوں کو پورا فرما، ہماری جائز خواہشوں کو پورا فرما۔ اور مولا تبارک و تعالی جناب ارشد بھائی کے والد ماجد جناب جونی مراد آبادی مرحوم، مولا تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے فیضیاب فرما۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ تجھے تیرے محبوب کی محبوبیت کا واسطہ ہماری قبول فرما۔ لی خمسۃ نطفی بہا تذابناہما والفاطمہ، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، بگرداب۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے 812ویں رس مبارک کے موقع پر میرے یہاں کل شریف تھا، جو میں ہر سال کرتا ہوں۔ تو عرس جو تھا وہ پہلے تھا، ہم بعد میں کرتے ہیں۔ مولانا انتخاب صاحب کی لڑکی نے کرائی تھی، اور یہاں بہت نعت خواں آئے تھے اور معزز لوگ آئے تھے، قاری امام صاحب، بہت اچھا پروگرام رہا۔ میں کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کو یہ پروگرام کراتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کو پتہ چل سکے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح سے اسلام پھیلایا تھا، کہ آپ کی سیرت تھی۔ نئی جنریشن کو بالکل نہیں پتا، ایسے پروگراموں سے، بیانوں سے، تقریروں سے ان کو معلومات ہوتی ہے، پتہ لگتا ہے خواجہ صاحب کے بارے میں، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہ پروگرام ہمارے بچپن میں بہت ہوتے تھے، لیکن ادھر آ کے بند ہو گئے۔ میں چاہتا ہوں جیسے میں نے یہ کام شروع کیا ہے، سلسلہ شروع کیا ہے، ایسے ہی مسلمان بھائی کرنا چاہیے سب کو۔